کہ ماہ رجب میں اور ماہ شعبان میں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے جشن کی راتوں یا جشن کے دنوں میں جو خاص اہتمام کیا جاتا ہے دھمال کا، یا مثلاً جو ہے اسی طرح سے بھنگڑا ڈالا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور ہمیں ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کا جشن کیسے منانا چاہیے؟ تو واقعاً بہت اہم یہ سوال ہے۔ تو یہ جو جشن کی راتیں ہوں یا جشن کے جو ایام ہیں، ان میں اگر ہم دھمال یا بھنگڑے ڈالیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس معصومین کی طرف سے کوئی ایسا حکم یا عمل نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے ہم ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے جشن ولادت و سعادت کا اظہار خوشی اس طرح سے کریں۔ عام لوگ اپنی خوشی میں اگر وہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، محلوں میں، سڑکوں میں، وہ اسی طرح سے ڈھول کے اوپر مثلاً وہ بھنگڑے ڈالتے ہیں، تو ان لوگوں سے سوال ہے کیا ان کی اس عمل کو دنیا والے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان کی اس عمل کو مذہبی عمل کا نام دیتے ہیں؟ کیا ان کی اس عمل کو سنت کا نام دیتے ہیں؟ وہ خود کیا سوچتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی اہل علم شخصیت آ جائے، ان کے گھرانے میں کوئی بزرگ ہو، تو کیا وہ اس سے حیا اور شرم کرتے ہوئے وہ ڈھول اور ان چیزوں سے اجتناب کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب عام خوشی کے پروگراموں میں انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہر اس چیز سے اجتناب کیا جائے کہ جس سے دنیا والے یہ کہیں کہ یہ آپ کا کام جو ہے یہ دینداروں والا نہیں ہے، یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نہیں ہے، تو خود ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے نام پر یعنی دھمال کی یا بھنگڑوں کی یا ایسا ایک انعقاد قائم کرنا اور مذہب آل محمد کا نام دینا، اس پر اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام قطعاً راضی نہیں ہے اس عمل پر، بلکہ مومنین کا جو عمل ہونا چاہیے وہ اس انداز سے ہو، آپ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کے جشن کا جو اہتمام کرتے ہیں اس میں اہل ایمان کو کھانے کی دعوت دیں، اس میں آپ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کی سیرت طیبہ، ان کے اخلاق کے اعلیٰ نمونے، تو ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جائے، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کیا جائے تاکہ دنیا والے ان کے فضائل و کمالات سے بھی آگاہی حاصل کریں اور ان کی سیرت کے پاک نمونوں سے بچوں کی بھی تربیت ہو، جوانوں کی بھی تربیت ہو اور بزرگوں کی بھی اصلاح ہو۔ تو یعنی ہمارے جشن اور ائمہ ہدیٰ علیہم الصلاۃ والسلام کی جو میلاد کے پروگرام ہیں وہ ایسے ہونے چاہیے۔ خود امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی محمد، امام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے شیعو، اے ہمارے چاہنے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو، اپنی بدعملی کے ذریعے ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو، بدنامی کا سبب نہ بنو۔ اگر ہم کھلے عام سڑکوں پہ جو صورتحال آ رہی ہے ہم مذہب آل محمد کے ساتھ نسبت دے کے 13 رجب کی رات کو یا 3 یا 4 شعبان کی رات کو یا 15 شعبان کی رات کو یہ اس طرح سے اہتمام کریں، تو خود جب ائمہ اہل بیت کے گھر میں ان ہستیوں نے آنکھ کھولی تھی، ان ہستیوں کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، کیا اصحاب ائمہ ہدیٰ نے بھی اسی طرح سے بھنگڑے ڈالے تھے؟ کیا انہوں نے بھی اس طرح سے دھمال کیے تھے؟ کیا انہوں نے بھی اس طرح اظہار خوشی کیا تھا؟ یہ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہب آل محمد کے نام پہ ایسا کام کرتا ہے یقیناً یہ مذہب کی توہین ہے، آل محمد کی یہ توہین ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ایسا شخص مجرم رہے گا قیامت کے دن، اہل بیت کا بھی، اللہ کا بھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارا جب یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں سب سے افضل اور بہترین مخلوق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا ہے، یعنی کائنات میں ان پاک ہستیوں جیسا کوئی پاک کردار کا مالک نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان پاک ہستیوں کے وسیلے سے ہمارے اندر بھی پاکیزگی آ جائے، ہمارے اندر بھی طہارت آ جائے، ہمارے اندر بھی روحانیت و معنویت آ جائے،
یعنی ہماری محفلیں، ہمارے جشن، ہمارے پروگرامز ایسے ہوں دنیا والوں کو بھی ہم جب بلائیں تو وہ اس محفلوں کی برکت سے وہ ایمان اور ہدایت لے کر جائیں۔ آج میڈیا کے اوپر یہ چیز پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ تشیع کا یہ اصلی چہرہ ہے، یہ دیکھیں کہ یہ شیعہ قوم اپنے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ اظہار عقیدت کیسے کر رہی ہے۔ آپ اظہار عقیدت کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ، یہ ہمارا ایمانی حق ہے، لیکن اظہار عقیدت آپ سفرہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اہتمام کریں۔ آپ جو ہے بہترین پڑھنے والے جو اشعار پڑھیں ائمہ اہل بیت کی فضیلت اور شان میں، وہ آپ ان کو بلائیں، اچھے خطباء کو بلائیں جو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے کمالات و فضائل کو بیان کریں، جو مذہب تشیع پہ اٹھنے والے شبہات ہیں ان کا رد پیش کریں۔ تو یعنی ایسا ہونا چاہیے، نہ کہ ایسی محفلیں بنے جو ہمارے لیے باعث شرمندگی بنے اور آج دنیا والوں کے سامنے ہمارا سر جھک جائے اور کل میدان قیامت میں خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کے سامنے ہمارا سر جھک جائے۔ وہ ہمیں یہی صرف ایک جملہ کہہ دیں، ہم دین کی بچانے کے لیے ہم سر دیتے رہے اور تم لوگوں نے اسی دین کو برباد کرنے کے لیے کسی قسم کی کسر نہ چھوڑی۔ تو لہٰذا یعنی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ خود روایت میں جیسا کہ ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، زندان سے امام کو ایک گھر میں رکھا گیا، جو امام کے اخلاق و کردار سے متاثر ہو گیا تھا وہ شخص زندانی، جب امام کو گھر میں رکھا، جب وہ دوسرے دن آیا، گھر روشن دان ہے، کھلا ہے، کھانا اچھا ملتا ہے، فرزند رسول اب تو آپ میرے اوپر راضی ہیں۔ امام فرماتے جملہ روایت کا مفہوم ہے کہ تم مجھ پہ احسان کرو، مجھے اس گھر کے نسبت وہ قید خانہ، وہ زندان زیادہ پسند ہے۔ مولا یہاں کیا ہوا ہے؟ امام فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اس گھر کی دوسری طرف بیک سائڈ سے ایک طائفہ گانے والی گلوکارہ کے گانے کی آواز جب میرے کانوں میں آتی ہے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں۔ امام نہیں سننا چاہ رہے گانا گانے والے کی آواز۔ امام فرماتے جس گھر میں آ رہی ہے اس گھر کی ہمسائیگی میں جو گھر ہو، مجھ امام کو وہ گھر پسند نہیں ہے، چاہے وہ ہوادار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کھلا کیوں نہ ہو، چاہے اس میں آسائش و آرام کی جتنی چیزیں ہوں۔ امام فرماتے مجھے اس گھر کی نسبت وہ تنگ و تاریک قید خانہ، جہاں پر صحیح کھانا نہیں ملتا ہے، جہاں صحیح نہ انسان بیٹھ سکتا ہے نہ قیام کر سکتا ہے، مجھے وہ قید خانہ محبوب ہے، وہ پسند ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام گانا، موسیقی، ان چیزوں سے اس قدر نفرت کا اظہار کریں، اور آج ہم ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ اگر گانا اور ان چیزوں کو ان کے جشن کے نام کے ساتھ اہتمام کریں، ائمہ اہل بیت قطعاً اس بات پہ راضی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ دھمال ہو، یہ بنگڑا ہو، یہ وہ امور ہیں جو شرعی اعتبار سے جن کی ہمارے فقہاء اجازت نہیں دیتے، یہ وہ اعمال ہیں جن کے انجام دینے سے مذہب آل محمد کی توہین لازم آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری قوم کو دین آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ